نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظیم الشان جماعت عطا فرمائی کہ جس کا ذکر کتب سابقہ میں بھی ہے اور جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی جا بجا ہے اور ان کی تعریفیں ہیں، اور جا بجا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تقدس نے صحابہ اکرام کی جماعت سے اپنی رضا کا اور اپنی خوشی کا اعلان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ مرید ہیں اور حضرت عمر مراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہ پاک سے جو دعائیں فرمائیں ان میں سے ایک دعا تھی، اے اللہ عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی اور آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اس وقت مسلمانوں کی جماعت عددی لحاظ سے بھی کم تھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی مسلمان کمزور تھے اور علل اعلان عبادات نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اب ہم بیت اللہ میں جا کر اعلانیہ نماز ادا کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک جو جماعت صحابہ تھی، جو حضرات مسلمان ہوئے تھے، انہیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ میں تشریف لائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے علل اعلان بیت اللہ میں آ کر نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا حکم آنے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے نکلے تو عموماً مسلمان تعارض سے بچنے کے لیے، لڑائی سے بچنے کے لیے، مشرکین کے فتنے سے بچنے کے لیے خاموشی سے اور خفیہ طور پر ہجرت کے لیے نکلے اور انہوں نے ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بازار میں چوک پر کھڑے ہو گئے اور اپنے نیام سے تلوار نکالی اور کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اسے روئے، اس کے بچے یتیم ہوں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ آئے اور مجھے روکے، میں عمر آج ہجرت کر رہا ہوں، اسلام کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں۔ یہ جرت اور یہ بہادری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرشت میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واضح علامت اور نشانی کے طور پر نظر آتے ہیں جو اسلام اور کفر کے درمیان ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جو زمین پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا اسی کے مطابق وحی نازل ہوئی، جسے مفسرین کی زبان میں موافقات عمر کہا جاتا ہے، کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت وحی الہی نے کی،
قرآن کریم ہمیشہ سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، اللہ کا کلام ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پہلے قرآن کریم لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود تھا۔ تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ حضرت عمر کے کہنے کے مطابق وحی نازل ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، آپ کی تربیت سے، آپ کی معیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ ملکہ پیدا ہو گیا، وہ قوت، وہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ لوح محفوظ میں جو اللہ پاک کا کلام تھا، جو اللہ پاک کی رائے تھی کسی معاملے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک پہنچ گئے اور وہی رائے زمین پر دی، اور قرآن کریم وہاں سے اترا جو بہت پہلے سے وہیں پر لوح محفوظ میں لکھا ہوا محفوظ تھا۔ یعنی اس لکھے ہوئے تک پہنچ گئے، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا تک پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مشورہ دیا جو بہت پہلے اللہ سبحانہ و تقدس کے علم میں تھا اور لوح محفوظ میں قرآن کریم میں لکھا ہوا محفوظ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے اگلے سال عمرہ فرما رہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں، تو طواف کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت شکرانے کی ادا کروں، 2 رکعت نفل صلاۃ و شکر ادا کروں، 2 نفل ادا کروں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آپ نے بیت اللہ بنایا، آپ خلیل اللہ ہیں۔ حضرت اسماعیل ساتھ تھے، ذبیح اللہ ہیں، اور وہ پتھر جس پر پاؤں رکھ کر تعمیر فرما رہے تھے حضرت ابراہیم، اس پتھر کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نقش اسے عطا کیا اور اس پر منقش ہو گیا، جذب ہو گیا۔ تو بیت اللہ کی تعمیر میں خلیل اللہ ہیں، ذبیح اللہ ہیں، اور وہ پتھر بھی محروم نہیں رہا، وہ بھی آیت اللہ بن گیا، اللہ کی نشانی بن گیا، حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان آ گیا اس پر۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں طواف کے بعد یہاں 2 رکعت ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ اس بارے میں ابھی کوئی حکم نہیں اترا تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا سورہ بقرہ میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، وہاں پر نماز ادا کرو۔ چنانچہ دنیا بھر کے حاجی، دنیا بھر کے عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والے، طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر نفل ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے ہوئی اور اللہ سبحانہ و تقدس نے آسمانوں سے وحی نازل فرمائی اور یہ فیصلہ سنایا۔ ایک غزوے میں حفیفہ کائنات، سیدہ کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کی محبوب زوجہ محترمہ، مسلمانوں کی ماں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر پر تھی۔ آپ جنگل تشریف لے گئیں قضاء حاجت کے لیے، وہاں آپ کا ہار ٹوٹ کر گر گیا، تو اس کے موتی ڈھونڈنے میں آپ کو وقت لگا اور پھر اسے جوڑا پرویا۔ جب واپس آئیں تو اتنی دیر میں قافلہ کوچ کر چکا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ ام المومنین میں سے، امہات المومنین میں سے جو ساتھ ہوتا تھا تو وہ کجاوے میں بیٹھ جاتی تھی اور کجاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ تو کجاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا گیا اور یہ سمجھے کہ سیدہ عائشہ موجود ہیں، آپ بیچ میں نہیں تھیں کجاوے میں۔ جب مقام پر پہنچے اور دیکھا کہ سیدہ نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند ہوئے
اور ابھی اس میں تھے کہ کسی کو بھیجا جائے واپس اور کیا طریقہ کیا جائے کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلے کی گر جانے والی چیزیں اور باقی ماندہ چیزوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے قافلے کے پیچھے رہا کرتے تھے، آپ پہنچے تو آپ نے سید عائشہ کو دیکھا وہاں پر، تو اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو آپ اور اونٹ لا کر وہاں بٹھا دیا، تو آپ اٹھ کر کجاوے میں بیٹھ گئیں اور وہ اونٹ لے کر چل پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ کیا کیا جائے کہ اتنے میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عائشہ کو لے کر پہنچے، اور آپ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا اور بات ختم ہو گئی۔ منافقین نے طوفان اٹھا دیا سید عائشہ کی عصمت پر، آپ کی عفت پر، آپ کی عظمت پر، انگلیاں اٹھائیں، الزامات لگائے، بہتان لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، پریشان ہو گئے۔ آپ خود کوئی فیصلہ یکبارگی فرما دیتے تو منافقین نے جو طوفان اٹھایا تھا وہ طوفان چلتا رہتا، اور کہا جاتا کہ آپ اپنی محبوب زوجہ محترمہ کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے اس معاملے میں مشورہ کیا، سب صحابہ نے کہا کہ یہ عفیفہ ہیں، یہ پاکیزہ ہیں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں مشورہ کیا، آپ سے آپ کی رائے پوچھی، تو آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا نکاح سید عائشہ سے کس نے کروایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کروایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی نکاح اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جب اللہ نے آپ کا نکاح کیا ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے حرم کے لیے اللہ تعالیٰ کسی ایسی عورت کا انتخاب فرمائے جو عفیفہ اور پاکیزہ نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا اتہام ہے، الزام ہے، بہتان ہے۔ یہ حضرت عمر کے الفاظ زمین پر تھے، وہی آسمان سے اللہ سبحانہ و تقدس نے نازل فرمائی، اور حضرت عمر کے یہی الفاظ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو ایسی بات ہی نہیں ہے جس میں ہم کوئی بات کریں، یہ تو کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، پاک ہے وہ عظیم الشان ذات۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یہ ہے موافقات عمر، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب مشرکین مکہ بدترین شکست و ہزیمت سے دوچار ہو، 70 کے قریب بدر کے میدان میں قتل ہوئے اور 70 صنادید قریش قید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو لے کر بدر سے مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینہ میں جا کر مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طبیعت کے موافق نرمی والی رائے اور مشورہ دیا اور کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ان کی نسلیں احسان مند رہیں گی، حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گی۔ اکثر صحابہ کی یہی رائے ہوئی۔ حضرت عمر خاموش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو کہتا ہوں یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا، مسلمانوں کو ستایا، اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے زمین پر گوارا نہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ جو کافر پکڑا گیا ہے وہ جس کا رشتہ دار ہے ہم میں سے اس کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اس کی گردن مار دے، اور میرا فلاں رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کر دے، میں اس کی گردن ماروں گا۔ چونکہ مشورہ ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو قبول کیا تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو وحی الہی اتری ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثقن فی الارض، ایک نبی کے لیے یہ روا نہیں
کہ جب اس کے لیے قیدی ہوں، اس کے پاس قیدی ہوں، وہ اس وقت تک آرام سے بیٹھ جائے جب تک کہ وہ زمین میں خون ریزی نہ کر لے، ان کا خون نہ بہا دیں۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، دنیا چاہتے ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے۔ جب یہ وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ طاری ہو گیا، آپ رو رہے تھے، اور آپ نے فرمایا لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر، اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تو عمر کے سوا کوئی بھی نجات نہ پاتا۔ یہ حضرت عمر کا مشورہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کی صورت میں نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے جس راستے سے عمر گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یکم محرم الحرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، 28 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جبکہ وہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، مصلی رسول پر زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے حملہ کیا۔ حضرت عمر گرتے گرتے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مصلی پر گر کر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس حالت میں نماز مکمل کروائی ہے کہ خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لوہان مصلی کی ایک جانب پڑے تڑپ رہے ہیں اور صحابہ نماز مکمل کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ ہی کا جگرہ تھا۔ نماز کی تکمیل کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا گیا تو پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے، اور جب پتہ چلا مجھ پر حملہ کس نے کیا، جب پتہ چلا کہ ابو لولو فیروز مجوسی ہے، تو کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ گود سے سر ہٹاؤ اور میرا چہرہ زمین پر مٹی سے لگا دو تاکہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ دوا پلائی گئی، زخم کے راستے نکل گئی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب جانے کا وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے حجرے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، تو وہاں مجھے بھی جگہ دی جائے اور وہاں مجھے دفن کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اس نیت سے رکھی تھی کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میری قبر وہاں بنے، لیکن فرمایا عمر اس کا زیادہ حقدار ہے، اور وہ جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مدفون ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے ممبر اور روضے تک جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ ما بین ممبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ۔
اس جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہاں حضرت ابوبکر ہیں، وہاں حضرت عمر ہیں، زندگی میں ساتھ، ہر غزوے میں ساتھ، سفر حضر میں ساتھ، تنگی ترشی میں ساتھ، بدر میں، حنین میں، تبوک میں، احد میں، صلح حدیبیہ میں، فتح مکہ میں، حجۃ الوداع میں، اور پھر روضے میں ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد نبوی میں، دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ، اور پھر فرمایا کہ ہَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم اسی طرح قبروں میں اٹھائے جائیں گے، اور فرمایا ہم ایسے ہی جنت میں جائیں گے، قیامت میں ساتھ، حشر میں ساتھ، جنت میں ساتھ۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور مشیر رہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بطور خلیفہ تجویز کیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ ایک ایسے شخص کو ہم پر خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں جو طبیعت کا بہت سخت ہے، مزاج کا سخت ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے، اور آپ سے سوال ہوگا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر مجھ سے یہ سوال ہوگا تو میں یہ جواب دوں گا کہ اے اللہ، میں نے روئے زمین پر سب سے بہترین آدمی کو لوگوں کا والی اور نگران بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام بالعموم یہ جانتے تھے، سب کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں سب سے زیادہ مرتبے والے حضرت ابوبکر ہیں، پھر عمر ہیں۔ غزوہ احد میں جب پہاڑ میں تشریف لے گئے پیچھے کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اور ابو سفیان چڑھ آیا پہاڑ پر، تو اس نے آ کر جو سوالات کیے اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو پوچھا افیکم ابو بکر، کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ اور پھر جب کوئی جواب نہ آیا تو پوچھا اچھا یہ بتاؤ افیکم عمر، کیا تم میں عمر ہے؟ اسے بھی معلوم تھا کہ ہم مسلمانوں میں سب سے پہلے آقا دو جہاں ہیں، پھر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہے۔ مصر سے خط آیا کہ دریائے نیل کا پانی بند ہو جاتا ہے، اور یہاں رسم ہے جب یہ پانی بند ہو جاتا ہے تو ایک کم عمر کنواری بچی کو دلہن کی طرح سجا کر یہ دریا کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر اگلے دن دریا چل پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور وہ بھجوایا اور کہا کہ یہ ڈال دینا۔ دریا رکا ہوا تھا، پانی نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریائے نیل میں ڈالا گیا، اور وہ دریا اگلے دن صبح چل پڑا، اور وہ دن آج کا دن نیل کبھی بند نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں لکھا کہ اگر تم اپنی مرضی سے چلتے ہو تو مت چلو، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو میں عمر تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے چلو۔ وہ ایسا چلا کہ آج تک نہیں رکا۔ منصف مزاج مستشرقین نے یہ بات لکھی، مغربی مصنفین نے یہ بات لکھی کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ فرماتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا سوئے گا تو قیامت میں عمر سے سوال ہوگا۔ رات کو مدینہ طیبہ میں گشت کیا کرتے تھے، مدینہ سے ذرا باہر ایک کٹیا میں جہاں بچے مسلسل رو رہے تھے، اور ایک عورت مسلسل آگ پر دھرے دیگچی چمچ چلا رہی تھی، بچوں کا رونا بند نہ ہو، اس کی دیگچی نیچے نہ اترے چولہے سے۔ حضرت عمر اپنے غلام کے یہاں تشریف لے گئے، سلام کیا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا یہ بھوک سے سوتے نہیں،
اور میرے پاس کچھ ہے نہیں، پانی گرم کر کے بہلا رہی ہوں۔ تو رو پڑے اور کہا کہ عمر تیرا کیا بنے گا، تو اتنا غافل ہو گیا۔ بیت المال تشریف لائے، بیت المال کے نگران سے غلہ اور اناج لیا اور ایک بوری اپنی کمر پر لا دی۔ غلام نے کہا مجھے دیں، فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو بھی میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور خود اپنی کمر پر غلام کے ہمراہ اناج لاد کر لائے اور اس عورت کو دیا۔ فارس سے قاصد آیا، مدینہ میں داخل ہو کر لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ قصر خلافت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے یہاں قصر نہیں ہے۔ تمہارے امیر کہاں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی الگ جگہ نہیں ہے، مسجد میں بیٹھتے ہیں، یہیں فیصلے کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا اس وقت تو پتہ نہیں کہاں ملیں گے، مدینہ سے باہر نکل جاؤ، آس پاس ملیں گے، کہیں مل جائیں گے کہیں۔ حضرت عمر کا حلیہ، ان کی نشانیاں پوچھ کر وہ شخص ڈھونڈتے ہوئے نکلا تو مدینہ سے تھوڑا سا باہر دیکھا، ریت پر سر کے نیچے کچی اینٹ کا تکیہ لیے زمین پر سو رہے ہیں۔ بے ساختہ اس نے کہا حکمت فعدلت فنمت یا عمر، عمر تو نے حکومت ایسی کی کہ تو نے عدل کیا، آج تو سکون کی نیند سوتا ہے۔ عدل فاروقی مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک کنویں پر ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پھاڑ کھایا، تو وہاں موجود چرواہے نے کہا کہ لگتا ہے کہ عمر دنیا میں نہیں رہا۔ حضرت عمر کے دور میں یہ مشہور تھا کہ خونخوار درندے بھی وہ معصوم دوسرے جانوروں پر حملہ نہیں کرتے ہیں۔ میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے صحابہ کو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر، اللہ تعالیٰ نے درمیان کے پردے ہٹائے، آپ نے فرمایا اے ساریہ پہاڑ کی طرف، پیچھے کی طرف آؤ، پہاڑ کی طرف آؤ۔ وہاں صحابہ نے وہ آواز سنی اور وہ پہاڑ کی طرف پیچھے آئے جہاں پیچھے سے حملے کا خطرہ تھا۔ اس کائنات میں اگر اللہ کا سب سے بڑا کوئی ولی ہے، اللہ کے سب سے بڑے کوئی دوست ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ اگر کرامات کے کوئی مستحق ہیں تو وہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ کیوں کہ انبیاء کے بعد یہ سب سے بڑی اور برگزیدہ جماعت ہے۔ انبیاء کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ معجزات دکھاتے ہیں اور اپنے ولیوں کے ہاتھوں پر کرامات دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے نہری نظام، سڑکوں کی تعمیر، مناسب وقفوں سے کنووں کی تعمیر، فوجی چھاونیوں کا قیام، فوجیوں کی محاذوں پر روانگی اور چھٹی کا نظم الاوقات، محکمہ ڈاک کا باقاعدہ قیام، نگرانی کے لیے شرطہ اور پولیس کے محکمے کا قیام، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ہیں۔ ملک کی یونٹوں کے لحاظ سے تقسیم اور ہر یونٹ پر الگ الگ نگران، اور اس وقت تک کسی کو ترقی نہ دینا جب تک کہ وہ اپنے منصب کا اہل آدمی پوری طرح تیار کر کے نہ دے دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ آپ فرماتے تھے تم میں میرے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جس کی نماز بہتر ہے۔ جو نماز کا خیال کرتا ہے وہ باقی امور کا خیال کرے گا، جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ باقی امور کو بھی ضائع کر دے گا۔ اپنے گورنروں کے نام خط لکھتے تو تاکید سے بار بار لکھتے نماز کا خیال کرو، نماز کا خیال کرو۔ جس غلام کو دیکھتے کہ بہت اچھی اور بنا کے نماز پڑھتا ہے اسے آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا کہ وہ آپ کو دکھانے کو بہت اچھی اچھی اور لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے، فرمایا چلو ہمارے دکھانے کو صحیح پڑھتا تو ہے۔
آزادی رائے، ایک ہے مادر پدر آزادی، نبی کی شان میں لوگوں کی شخصیات کی تضحیک کرنا، مذاہب کی تضحیک کرنا، کسی پر کچھ بھی کہہ دینا، یہ تو اخلاقیات سے عاری بات ہے۔ آزادی اظہار کا اسلام میں مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھے تو فرمایا ہاتھ سے روک دو ورنہ زبان سے روک دو۔ حضرت عمر نے یہ آزادی سب کو عطا کی تھی۔ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں فتح ہو چکی تھی، فاران سے ایران تک طوطی بولتا تھا، دریائے فرات کے اس پار تک حضرت عمر کی خلافت کا سکہ چلتا تھا۔ اور حضرت عمر کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ اگر مجھ میں ٹیڑھا پن دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ تو ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی تلوار نکال کے اس کی دھار پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے عمر ہم تجھے تلوار کی دھار سے سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا جس نے ایسے لوگ دیے ہیں کہ جو عمر سے کہتے ہیں تجھے تلوار کی دھار سے سیدھا کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر، آپ کی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، ابتدائی لوگوں میں اسلام لانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام کا ثمرہ، مراد پیمبر، مطلوب پیمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور مشیر، سفر میں، حضر میں، غزوات میں، تنگی ترشی میں، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قرآن کریم میں 23 کے قریب ایسے مقامات ہیں جہاں حضرت عمر کی جو رائے تھی وہی آسمان سے وہی اتری ہے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے بارے میں فرمایا جس راستے سے جائے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، جن کے بارے میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھیں گے۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے کہ وہ حملہ جو آپ پر مسجد نبوی میں ہوا ان زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے، جان آفریں کے سپرد فرمائی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں آپ کی شہادت کی خبر پر فرمایا اب کی علی الاسلام، میں اسلام پر روتا ہوں، آج میں اسلام پر روتا ہوں کہ آج اسلام کا نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی میت پر کھڑے ہو کر کہا کہ عمر تیرے نامہ اعمال سے زیادہ کسی کا نامہ اعمال مجھے پسند نہ تھا کہ میں وہ مثال بنا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے پیش کرتا۔ اللہ سبحانہ و تقدس صحابہ کرام کی وہ محبت ہمیں عطا فرمائے جس کا سبق قرآن کریم نے ہمیں دیا ہے، احادیث نبویہ نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے عیسائی قبطیوں کے بلانے پر کہ وہ آ جائیں تو ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس دے دیں گے، جب انہوں نے آپ کو دیکھا کہ اپنے غلام کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اونٹ پر اور باری غلام کی ہے اونٹ پر بیٹھنے کی، غلام اونٹ پر سوار ہے اور آقا اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو رہا ہے، تو اپنی کتابوں میں یوں دیکھا اور کتابیں بند کی اور چابیاں دے دی، انہوں نے کہا یہی نشانی لکھی ہے
ہماری کتابوں میں اس خلیفہ ثانی کی جو فاتح بیت المقدس بن کر آئے گا، یہ تمہارے خلیفہ ثانی ہے، یہی فاتح بیت المقدس۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی محبت اور صحابہ کی اس محبت میں سے حصہ عطا فرمائیں جو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsuquran.com